باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی میرے، خلاصہ بھی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. آج صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے نماز کے ہمیں اوقات بتائے، یہ تو ابتدائی اوقات بتائے کہ اس ٹائم پہ نماز ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس ٹائم پہ نماز عصر کا ٹائم، اس پہ فجر کا ٹائم، اس پہ مغرب، اس پہ عشاء. لیکن یہ ختم کب ٹائم ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آج اختتام میں اوقات بتائیں گے. اب دیکھیں کہاں تک عبارت پڑھ سکتے ہیں. وہ یمتدو، اور جاری رہے گا، وقت ظہرین کا ٹائم، الی الغروب، غروب تک. غروب کا ہم نے کیا مطلب سنایا تھا کہ مغرب والی سرخی آپ کے سر سے گزر جائے، یعنی گزر جانے تک ظہرین کا ٹائم ہے. یہ ہے اختیاراً، ٹھیک ہے، بغیر کسی مجبوری کے، حالت اختیار میں. علی اشہر القولین، دو قول میں سے مشہور قول یہی ہے. تو پھر سکندر صاحب آپ ایک اعتراض کریں کہ سائیں اگر غروب تک دونوں نمازوں کا ٹائم ہے تو ظہر پڑھے گا، پھر عصر تو قضا ہو جائے گی. کہتے ہیں یہ ایسے کہاوت میں ہم نے کہا ہے، حقیقت میں یہ ٹائم مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ عصر کے ساتھ. ٹھیک، یعنی اس سے کچھ دیر پہلے تک دونوں مشترک ہیں، پھر آخری جو چند منٹ ہیں وہ مخصوص ہیں کس کے ساتھ؟ عصر کے ساتھ. لا بمعنی ان ظہر تشارک العصر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہر بھی شریک ہے عصر کے ساتھ فی جمیع ذالک الوقت، ٹوٹل اس ٹائم میں. بل یختص العصر، بلکہ مخصوص ہے عصر کی نماز من آخر الوقت، اس وقت کے آخری حصے میں، بے مقدار ادا العصر، اس مقدار میں کہ وہ عصر کی نماز ادا ہو جائے. کما یختص ظہر، جس طریقے سے مخصوص ہے ظہر کی نماز من اول الوقت، اول ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ وقت کی طرف. بہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بے مقدار ادائہا، یعنی ظہر کے ادا کرنے جتنی مقدار ابتدا میں مخصوص ہے ظہر کے ساتھ، اور آخر میں پھر عصر کے ادا کرنے جتنی مقدار. فرض کریں 4 منٹ میں آپ ادا کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہم نے زوال اور غروب کا ٹائم بتایا، اس میں پہلا ٹائم 4 منٹ والا مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ ظہر کے ساتھ. آخری 4 منٹ والا ٹائم مخصوص ہے عصر کے ساتھ. بیچ والا ٹائم جو ہے وہ مشترک ہے. پھر کہتے ہیں آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ دونوں نمازوں کا ٹائم غروب تک چلتا ہے؟ مشاہد، جبکہ دونوں کا ٹائم غروب تک نہیں، غروب تک عصر کا ہے، ظہر غروب سے چند منٹ پہلے تک ہے. وہ اطلاق و امتداد وقت ہما، اور یہ جو ہم نے مطلقاً کہا کہ دونوں نمازوں کا ٹائم چلے گا کہاں تک؟ غروب تک. بے اعتبار کونہما لفظاً واحداً، یہ اس لحاظ سے ہے کہ مشاہد ہم ظہرین کو ایک لفظ مان رہے ہیں. اگر دونوں کو الگ الگ مانیں گے تو پھر ظہر کا الگ ٹائم ہو جائے گا اور عصر کا الگ ٹائم ہو جائے گا. اذا امتد وقت مجموع ہی، جبکہ مجموع لفظ یعنی ظہرین کا ٹائم چلتا ہے من حیث و مجموع، الگ الگ ظہر عصر کو ہم نہیں رکھیں گے بلکہ ظہر کے لفظ کو رکھیں گے، الی الغروب، غروب تک. کہتے پھر بھائی غروب تک ظہرین کا تو ٹائم نہیں ہے بلکہ ظہرین کے ایک حصے کا ٹائم ہے. بھائی ایک حصہ بھی گویا کہ ظہرین ہو گئے نا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ سکندر کو تکلیف ہے، اگر پاؤں میں تکلیف ہے پورے جسم میں نہیں تو بھی ہم کہیں گے سکندر کو تکلیف ہے، یعنی اس کے ایک جز میں تکلیف ہے. تو اسی طریقے سے ظہرین کے گویا کے 2 جز ہیں، ایک جز ظہر ہے تو دوسرا جز عصر ہے. ٹھیک، اب اگر عصر کا ٹائم غروب تک چلتا ہے تو عصر جز ہے ظہرین، گویا کہ ظہرین کا ٹائم جو ہے کیا ہے؟ وہ غروب تک چلتا ہے. ہو لا ینافی، یہ منافات نہیں رکھتا عدم امتداد بعض اجزائہی، اجزائہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ ظہرین کی طرف، کہ ظہرین کے بعض اجزاء کا ٹائم نہیں چلے گا غروب تک. اس میں کوئی منافات نہیں ہے. وہ ظہر، وہ بعض اجزاء کیا ہے؟ ظہر. الی ذالک، ذالک کا اشارہ جائے گا غروب کی طرف. کما اذا قیل، جیسے کہا جاتا ہے یمتد وقت العصر الی الغروب، آپ یہ کہیں کہ عصر کا ٹائم غروب تک چلتا ہے. بھائی میرے،
تو اس میں بھی ایسا ہے کہ اس کی ایک رکعت اگر غروب میں ہو جائے، 3 رکعت غروب کے بعد ہو جائے تو بھی اس کا ٹائم چلتا ہے۔ یہاں پر پوری 4 رکعتیں تو غروب تک نہیں، بلکہ ایک رکعت کا بھی اب اگر ٹائم بچے تو بھی وہ ادا ہے، قضا نہیں ہوگی۔ تو آپ نے تو مطلق کہہ دیا کہ عصر کا ٹائم ہے غروب تک، یعنی پوری عصر غروب سے پہلے ہونی چاہیے، جبکہ ہم کہتے ہیں ایک رکعت بھی پہلے ہو جائے تو کافی ہے۔ کہتے ہیں وہاں بھی ایک جز کی بات ہے جو کل پر ہم صدق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ظہرین بھی لفظ تو ایک ہے لیکن اس کے جز 2 ہیں۔ اگر عصر کا ٹائم غروب تک ہے تو گویا کہ ظہرین کا ٹائم غروب تک ہے۔ لا ینافی، یہ جملہ کون سا کہ وقت عصر غروب تک چلتا ہے، منافات نہیں رکھتا کس کے ساتھ؟ عدم امتداد بعض اجزاء العصر، کہ بھائی نہیں چلے گا عصر کے بعض اجزاء کا ٹائم غروب تک، وہ اولھا الیہ، وہ کیا ہے؟ عصر کی پہلی رکعت تو غروب تک نہیں ہے نا بھائی میرے، میں نے تو وہ بات بتا دی کہ ایک رکعت کا ٹائم وہ 3 وقت سے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 4 منٹ پہلے شروع کی عصر کی نماز تو آپ کی پہلی رکعت غروب تک ہے یا غروب سے پہلے ہے؟ غروب سے پہلے، وہ تو غروب تک نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کریں کہ عصر کی نماز کا ٹائم غروب تک چلتا ہے؟ بلکہ وہ تو عصر کی چوتھی رکعت غروب پر جا کے ختم ہوگی، کہتے چوتھی ختم ہوئی گویا کہ پوری عصر جو ہے کیا غروب تک ہو گئی۔ وَهُوَ أَوَّلُهَا، وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بعد اجزاء کی طرف، اولھا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عصر کی طرف، الیہ کی ضمیر جائے گی غروب کی طرف۔ وَحِينَئِذٍ، اور اس وقت، بھائی حِينَئِذٍ کا مطلب کیا ہے؟ اگر بعض اجزاء چلتے ہیں وہاں تک تو ہم پوری کا نام دے سکتے ہیں کہ یہ پوری نماز وہاں تک چلتی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِطْلَاقُ الْإِمْتِدَادِ عَلَى وَقْتِهِمَا، بس یہ وقت کے چلنے کو استعمال کرنا علی وقتہما، ظہرین کے وقت پر، بہذا المعنی، اس معنی کے لحاظ سے، یعنی مجموع من حیث المجموع، ٹھیک ہے، بطریق الحقیقت للمجاز، یہ بھی حقیقی طریقہ، کوئی مجاز گوئی ہم نے نہیں کی۔ کیوں؟ اطلاقاً لحکم بعض الاجزاء، ہم استعمال کرتے ہیں حکم بعض اجزاء کا۔ حکم کیا تھا؟ امتداد، یعنی وقت کا چلنا، ٹھیک ہے، علی الجمیع، ظہرین پر، اور نحو ذالک، یا اس قسم کی اور کوئی توجیہ آپ کر لیں۔ ہاں بھائی ہم نے تو یہ کہا کہ ظہرین کا ٹائم چلتا ہے کس تک؟ غروب تک، جبکہ غروب تک ظہرین کا ٹائم نہیں چلتا بلکہ بعض اجزاء کا ٹائم چلتا ہے، تو ہم نے بعض اجزاء والے ٹائم کو ظہرین پر جو ہے کیا فٹ کر دیا، تو اس میں کوئی مجاز گوئی نہیں کی ہے۔ وَوَقْتُ الْعِشَاءَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، عشاءین سے مراد کیا ہے بھائی؟ 2 نمازیں، یعنی مغرب اور عشاء کا ٹائم جو چلے گا آدھی رات تک۔ یہاں پر بھی وہی بحث چلے گی ہوئی سکندر بھائی، مغرب کا ٹائم نصف شب تک نہیں ہے، عشاء کا ٹائم ہے نصف شب تک، لیکن عشاءین بھی گویا کہ ایک لفظ ہو گیا، اس کے جز کتنے ہو گئے؟ 2، ٹھیک ہے، تو پہلے والے 3 منٹ مخصوص ہو جائیں گے مغرب کے ساتھ، آخری 4 منٹ مثلا مخصوص ہو جائیں گے عشاء کے ساتھ۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی عشاءین کا ٹائم نصف شب تک ہے، عشاءین میں سے دونوں جز کا ٹائم نہیں ہے، ایک جز کا ٹائم ہے، لیکن ایک جز کا وہاں تک ٹائم چلنے کی وجہ سے ہم دونوں جز کے لیے یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں۔ من اختصاص العشاء من آخر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ نصف لیل، نصف لیل کا جو آخری حصہ ہے وہ مخصوص ہے بمقدار اداء العشاء، جس میں عشاء کی نماز ادا ہو سکے، علی النحو ما ذکرنا فی الظہرین، جیسے ہم نے اس وقت کو ذکر کیا کس میں؟ ظہرین میں۔ وَيَمْتَدُّ وقت صبح، اور صبح کا ٹائم جو ہے کیا ہے وہ چلتا رہے گا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع کرے۔ کس پر بھائی؟ دنیا پر طلوع کرنے کی بات نہیں ہے، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں آپ کے افق پر سورج ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ ابھی کہیں رات ہو، ٹھیک ہے، تو ان پر فجر کی نماز ہی واجب نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم سو گئے تو ہماری تو فجر کی نماز قضا بھی ہو گئی۔ تو جہاں مصلی کھڑا ہے وہاں پر سورج طلوع کرے۔ وَإِن لَمْ تَظْهَرْ لِلْأَبْصَارِ، اگر کہ آنکھوں کے لیے ظاہر نہ ہو تو بھی نماز قضا ہو جائے گی، یعنی حقیقت میں مشاہد سورج طلوع کرے، فرض کریں ممکن ہے کہ آپ کا گاؤں جو ہے کیا ہے نچلے حصے میں ہے، ٹھیک ہے، سورج تو طلوع کر چکا ہے لیکن ارد گرد اتنے درخت ہیں، پہاڑیاں ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا،
تو بھی آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ وقت تو نافلۃ ظہر، اور ظہر کے نافلہ کا وقت من الزوال، زوال سے ہے، الا ان یسیر الفیء، سکندر صاحب یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ سایہ۔ بھائی فیء کسے کہتے ہیں مشاہد؟ وہ ہوا ذلو، سائے کو کہتے ہیں، الحادثو جو وجود میں آتا ہے زوال کے بعد، سماہ فی الفریضۃ ذلن و ہونا فیئن۔ بھائی مولوی صاحبان الفاظ پر بڑی دقت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمین میں جو چیز آپ لگاتے ہیں ٹائم دیکھنے کے لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ شاخص۔ اس کا جو سایہ نکلتا ہے واجب نماز میں تو آپ اس سائے کو ذل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور سنتی نماز میں آپ نے اس لفظ کو فیء کا لفظ کہا، یہ کیوں؟ فرماتے ہیں سما ہو یعنی اس سائے کا نام رکھا ہے فریضہ میں ذل کا وہ ہونا فیئن، اور مستحبی نماز میں فیء کا وہ اجود۔ یہ اچھی بات ہے بھائی، کیوں؟ لأنه مأخوذ من فاء اذا رجع، لأنه کی ضمیر کہاں جائے گی؟ فاء کی طرف، اس لیے کہ فاء کو اخذ کیا گیا ہے کس سے؟ فاء سے۔ فاء کی معنی کیا ہے مشاہد؟ رجع، لوٹنا، ٹھیک ہے۔ مقدار قدمین، بھائی 2 قدم کے برابر جب سایہ پہنچے تب تک ظہر کے نافلہ کا ٹائم ہے۔ بھائی میرے 2 قدم کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ انسان کا قد جو ہے وہ اس کے 7 قدم کے برابر ہے، تو 1 قدم انسان کے قد کا کتنا حصہ ہو جائے گا؟ 7واں حصہ۔ 2 قدم 2 7ویں حصے۔ تو فرماتے اسی طریقے سے جو شاخص وہاں پر آپ نے لگایا ہے اگر وہ 7 انچ کا ہے تو جب تک اس کا 2 انچ تک سایہ پہنچے تب تک نافلہ کا ٹائم ہے، 2 انچ کے بعد نافلہ کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ آپ نے جو لکڑی لگائی ہے وہ 7 فٹ کی ہے تو سایہ کتنا ہونا چاہیے؟ 2 کیا؟ ہاں 2 فٹ۔ اگر 7 گز کی ہے تو 2 گز۔ مطلب یہ کہ جو چیز آپ نے زمین میں سایہ کے لیے لگائی ہے اس کا سایہ اس کے 2 7ویں حصے گزرنے تک ظہر کے نافلہ کا ٹائم ہے۔ ہم تو ظہر کے نافلہ زندگی میں پڑھی نہیں ہے اور میرے خیال میں پڑھیں گے بھی نہیں، ٹھیک۔ قدمین، 2 قدم تک وہ سایہ پہنچ جائے۔ بھائی یہ 2 قدم کیا ہے؟ سبع، بیٹا سبع اصل میں سبعین تھا، سبعین یعنی 2 7ویں حصے، لیکن ہم نے سبع کو مضاف کیا کس کی طرف؟ قامت کی طرف۔ تو جب بھی تسنیہ اور جمع اضافت ہوتی ہے تو اضافت میں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ نون جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ قامت المقیاس، مقیاس یعنی وہ جو پیمائش کا ہم نے آلہ لگایا ہے، لأنہا اس لیے کہ اس قامت کو اذا قسمت 7 اقسام جب 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے، یقالو لکل قسم قدم، ہر قسم کو، قسم بمعنی حصہ، ہر حصے کو قدم کہا جاتا ہے۔ بھائی کیا مطلب ہو؟ اس شاخص کو جو لکڑی آپ نے لگائی ہے زمین اس کے تو قدم ہے ہی نہیں مشاہد۔ کہتے ہیں والاصل فی القدم، اس قدم کہنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان قامت الانسان غالباً 7 اقدام بقدمہ ہی، غالباً انسان کا قد اس کے 7 قدم کے برابر ہوتا ہے، 7 قدم کے برابر ہوتا ہے۔ وللعصر، اچھا آپ کہیں 7 قدم کیسے؟ بھائی میرے یعنی یہ قدم 7 لگاتار یوں رکھیں یا ایک قدم یہاں رکھیں جو دوسرا قدم یہاں رکھتے ہیں، وہ غالباً مراد نہیں ہوگا، بلکہ 7 قدم ملا کے اگر آپ رکھیں تو اس کے برابر انسان کا جو ہے کیا وہ قد ہوتا ہے۔ وللعصر، اور عصر کی نافلہ کا ٹائم کب تک ہے؟ 4 اقدام، یعنی اس سائے کے 7 حصوں میں سے 4 حصے تک جب تک سایہ جائے تب تک ٹائم ہے۔ فلہذا تقدم نافلۃ العصر بعد صلاۃ الظہر، کہتے ہیں الہذا اس بات کو جو ہم نے مد نظر رکھا، کون سا؟ کہ بھائی عصر کی نافلہ کا ٹائم اتنا ہے، یہاں تک ہے، مقدم کیا جائے گا عصر کی نافلہ کو نماز ظہر کے بعد، ٹھیک ہے۔ اول وقتہا، اول وقتہا کے لیے جا کے نافلہ، یعنی نافلہ کا پہلا ٹائم شروع ہو جائے گا، اب نافلہ پڑھ دو۔ او فی ھذا المقدار، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر کے بعد نافلہ بھلی نہ پڑھو لیکن 4 قدم کے فاصلے تک
میں پڑھ لو. وَتُؤَخَّرُ الْفَرِيضَةُ إِلَى وَقْتِهَا، اور فریضہ کو اس کے بعد پڑھو. یعنی فریضہ کو پھر ہم کب پڑھیں؟ جب یہ سایہ 4/7 سے گزر جائے اس کے بعد فریضہ پڑھو. وہ ما بعد المثل، ٹھیک ہے، وہ پھر کیا ہے؟ ما بعد المثل ہو جائے گا. یعنی جب 4/7 سے گزر گئے مشاہد، اس کے بعد آپ نافلہ پڑھو گے، ٹھیک ہے، تو اس میں تقریباً ہم نے کہا تھا نا کہ شاخص کے برابر جب سایہ آ جائے تو عصر کا کیا ہے؟ فضیلت والا ٹائم ہے، تو پھر عصر کے فضیلت والا ٹائم آ جائے گا. ھذا هو المشہور روایتاً و فتواً. یہ جو ہم نے آپ کو ٹائمنگ بتائی نافلہ والی، روایت میں بھی مشہور ہے اور فتویٰ میں بھی مشہور ہے. وفی بعض الاخبار، اور بعض احادیث میں یہ بھی ملتا ہے جو دلالت کرتا ہے علی امتداد وقت ہما. بیٹا وقت ہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ نافلہ ظہر اور نافلہ عصر، کہ نافلہ ظہر اور نافلہ عصر کا ٹائم چلتا رہے گا بے امتداد وقت فضیلت الفریضہ، جب تک فریضہ کے فضیلت والا ٹائم ہے. اب وہ آپ فریضہ والا ٹائم دیکھیں گے، جب تک فریضہ کے فضیلت والا ٹائم ہے تب تک اس کے نافلہ کا ٹائم بھی ہے. جب وہ فضیلت والا ٹائم فریضہ کا ختم ہوا تو نافلہ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. وہ ہوا بھائی چلو بتا دو، ان مولویوں کو شاید وہ پھر بھول جائے. فرماتے وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ وقت فضیلت. زیادت و ذل، بھائی اس سائے کا بڑھنا، بے مقدار مثل شخص کے برابر وہ سایہ ہو جائے. ظہر میں وہ مثل ہی ہے اور اس شخص کے ڈبل وہ سایہ ہو جائے عصر. وفی ہے قوت، شہید ثانی فرماتے اسے دوسرے قول میں قوت ہے. اگرچہ پہلا قول روایت کے لحاظ سے بھی مشہور ہے اور فتویٰ کے لحاظ سے بھی مشہور ہے. وہ یناسب المنقول من فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی دوسرے قول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے رسول اکرم کا عمل اور ائمہ کا عمل. غیرہم کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم اور ائمہ کے علاوہ جو دوسرے بزرگان تھے، من سلف من صلاۃ النافلۃ العصر قبل الفریضۃ، وہ کیا کرتے تھے؟ عصر کی نافلہ پڑھتے تھے فریضہ سے پہلے، متصلتاً بالفریضہ، فاصلہ نہیں ڈالتے تھے. اگر پہلے والے قول کو ہم پڑھیں، کون سا جو مشہور تھا روایت اور فتویٰ میں، اس میں تو پھر فاصلہ تھا نافلہ میں اور فریضہ میں، لیکن یہ بزرگ ایسا نہیں کرتے تھے. والا ما ذکروہ من الاقدام لا یجتمعان اصلا، لیکن جو قدم والا انہوں نے فاصلہ رکھا کہ بھائی شاخص کے 4 قدم کا جب سایہ ہو جائے تو آپ نافلہ پڑھو، اور جب شاخص اپنے ڈبل ہو جائے، اپنے برابر ہو جائے تو آپ عصر پڑھو، پھر تو دونوں نمازیں ملیں گی ہی نہیں. بھائی میرے 8 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 8 منٹ. ٹھیک ہے، تو 8 منٹ جب آپ لگائیں گے تو 8 منٹ میں تو 5واں قدم بھی نہیں بڑھے گا، تو 7 قدم کے برابر کہاں سے یہ سایہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نافلہ اور فریضہ ساتھ پڑھتے تھے. قدموں والے لحاظ سے کہتے ہیں کہ نافلہ تب پڑھو جب 4 قدم پر سایہ ہو، اور فریضہ تب پڑھو جب 7 قدم پر سایہ ہو. تو یہ دونوں ملا کے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. لا یجتمعان اصلا لمن اراد صلاۃ العصر فی وقت الفضیلہ، وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ وہ عصر کی نماز کو فضیلت والے ٹائم پہ پڑھے. والمروی ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کان یتبع الظہر برکعتین من سنت العصر، وہ جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو مشاہد یتبع اس کے پیچھے پیچھے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت عصر کی سنت بھی پڑھ لیتے تھے. باقی عصر کی کتنی سنتیں رہ گئیں؟ 2 پڑھی، باقی 6 بچی. بیٹا 8 رکعت ہے نا، ٹھیک ہے. وہ یؤخر الباقی، اور رسول اکرم باقی رہی ہوئی جو ہے رکعتوں کو مؤخر کرتے تھے الی ان یرید صلاۃ العصر، جب وہ نماز عصر پڑھنا چاہتے تھے پھر اس کے ساتھ پڑھ لیتے تھے. وربما اتبع باربع، اور کبھی کبھی رسول اکرم ظہر کے بعد 4 رکعتیں عصر کی پڑھ دیتے تھے. باقی کتنی رہتی تھی؟ ہاں 4 بجتی تھی. وست، اور کبھی کبھی ظہر کے بعد نسیم صاحب 6 پڑھ لیتے تھے. باقی کتنی بجتی تھی؟ 2. واخر الباقی،
باقی جو رہ جاتی تھی ان کو مؤخر کر دیتے تھے، ان کو عصر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ وسرو، بھائی کیا کریں، یہی نبی کریم کا عمل اصل بنیاد اور اصل راز ہے فی اختلاف المسلمین، جو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا کس میں، فی اعداد نافلتیہما، ظہر اور عصر کے نافلہ کے تعداد میں۔ بعض نے کہا کہ عصر کی جو ہے کیا نافلہ 8 رکعت ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، رسول اکرم تو عصر کے ساتھ 6 پڑھتے تھے، انہوں نے وہ نہیں دیکھی 2 جو رسول اکرم نے ظہر کے ساتھ پڑھی، تو بعض نے کہا کہ عصر کی 6 ہیں۔ پھر کبھی کبھی رسول اکرم 4 تو ظہر کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، تو عصر کے ساتھ کتنی پڑھتے تھے؟ 4، تو بعض نے کہا کہ عصر کی 4 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی 6 پڑھ لیتے تھے ظہر کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ عصر کے ساتھ تو وہ 2 پڑھتے ہیں، اس لیے اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں۔ ولیکن اہل البیت ادرا بما فی البیت، لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ علم ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ عصر کی 8 رکعتیں ہیں، تو ہم بھی کہیں گے 8 ہیں۔ نبی کا عمل جو تھا وہ یہی تھا کہ 8 رکعتوں کو کبھی متفرق کر کے پڑھتے تھے، کبھی ملا کے پڑھتے تھے، لیکن رکعتوں کی تعداد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلَوْ أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى الْفَرْضِ عَنِ الْفَرْضِ لَا لِعُذْرٍ، ہاں جی، وہ نماز نافلہ جو فرض سے پہلے پڑھنی تھی آپ فرض کے بعد پڑھتے ہیں، تو کیا ثواب ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں فرض کے بعد کسی عذر کی وجہ سے پڑھتے ہیں، کسی اپنی مرضی، اگر مجبوری میں پڑھتے ہیں پھر تو ثواب میں فرق نہیں ہے، اگر بغیر مجبوری کے بھی آپ ایسے کرتے ہیں تو تھوڑی بہت فضیلت کم ہوگی، باقی ثواب اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ ملے گا۔ وَلَوْ أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى الْفَرْضِ، اگر مؤخر کرے اس نافلہ کو جو مقدم ہے کس پر؟ فرض پر، مؤخر کرے کس سے؟ عن الفرض، فرض سے، ٹھیک ہے، لا لعذر، بغیر کسی مجبوری کے، نقص الفضل، تو فضیلت کم ہو جائے گی، وہ بقیت اداء، لیکن وہ نافلہ قضا نہیں ہوگی، سکندر اپنی جگہ پر کیا ہوگی؟ ادا ہوگی۔ ما بقیہ وقت نافلہ، جب تک نافلہ کا ٹائم ہے، یعنی اگر آپ ظہر کے فوراً بعد عصر پڑھ دیتے ہیں تو جب تک نافلہ کا ٹائم ہے 4 قدم تک، تب تک آپ وہ پڑھیں گے، بھلی عصر کے بعد ہی پڑھیں تو بھی وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ بخلاف المتاخر، ہاں بخلاف اس نافلہ کے جو فرض کے بعد پڑھنی ہے، جیسے مغرب کی 4 رکعتیں مغرب کے بعد پڑھنی، اگر یہ مغرب سے پہلے پڑھیں تو فرماتے ہیں فإن وقت لا يدخل، بتحقیق یہ جو مؤخر ہیں ان کا ٹائم داخل ہوتا ہی نہیں، بدون فعل الفرض، جب تک آپ فرض کو انجام نہ دیں۔ تو جب آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں نہیں پڑھی تو ان 4 رکعت کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوگا، نتیجے میں اگر آپ وہ پہلے پڑھیں گے تو آپ کی ضائع ہو جائیں گی، کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ وللمغرب، ٹھیک ہے، صلی اللہ علی محمد وآلہ